فجر کی نماز پابندگی سے پڑھے گا تو اللہ اس کے بدلے اس کو زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ظہر کی نماز باقاعدگی سے پڑھے گا، چہرے پر صلحاء کا نور عطا فرمائیں گے۔ عصر کی نماز پڑھے گا، اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھے گا، باقاعدگی سے رزق کی لذت عطا فرمائیں گے۔ اور عشاء کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے اندر دنیا اور آخرت میں اعتماد عطا فرما دیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم معزز سامعین گرامی، کچھ بیان ہوتے ہیں جس میں آپ سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، واہ واہ کروائی جاتی ہے، لیکن یہ بیان جو ہے وہ آپ نے میرے ساتھ سبق یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ سنیں گے انشاءاللہ سمجھ کر جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی، ان کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 25 سال عمر تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر تو آپ سے کتنے سال بڑی تھیں؟ 15 سال۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ سب سے پہلی بیوی تھی۔ ان سے کتنا پیار تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی کے اوپر اتنا رشک نہیں آیا جتنا عائشہ خدیجہ پر آیا ہے، جتنا کہ نبی علیہ السلام کسی موقع پہ ان کو نہیں بھولتے تھے۔ بکری ذبح کی ہے، گوشت کاٹا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ، خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی۔ کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ ذرا بولیں ساتھ ہی، یاد کر کے جانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت بھی ان سے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہیں، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہیں۔ من احبھا فقد احبنی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ سے نفرت رکھی اس نے مجھ سے نفرت رکھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا اس کو پروٹوکول دیتے تھے؟ یہ سمجھیں بیٹیوں کی محبت، بیٹیوں کو پروٹوکول دینے کا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، قام الیہا، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک کام کھڑا ہونا، اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا۔ دوسرا کام فقبلھا، ان کے سر پہ بوسہ دیتے تھے، سر کو چوم لیتے تھے۔ اور تیسرا کام وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی بیٹھنے کی جگہ پہ ان کو بٹھاتے تھے۔ جس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو عزت دیتے تھے، اتنا پیار تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ کئی لوگوں نے پیغام بھیجے کہ فاطمہ کا نکاح ہم سے کریں، فاطمہ کا نکاح ہم سے کر لیں، کیونکہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اہمیت دیتے تھے، ہر ایک کا خیال رکھتے تھے، ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔ تو ویسے بھی دوسری حدیث کی وجہ سے ہر صحابی کی یہ چاہت تھی کہ میرا نکاح نبی علیہ السلام کے گھر میں ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام نسب، تمام رشتہ داریاں تنقطع، ختم ہو جائیں گی، کوئی رشتے ناتے نہیں رہیں گے، ہر ایک رشتے ختم ہو جائیں گے۔
इल्ला नसबी व सिहरी व सबबी, मेरा रिश्ता जिसने मेरे साथ रिश्ता किया या मैंने जिसके साथ रिश्ता किया वो क़यामत वाले दिन भी रिश्ता कायम रहेगा। इसलिए हर सहाबी की ये ख्वाहिश थी कि मेरा रिश्ता नबी अलैहिस्सलाम के घर हो जाए, आपकी बेटी मेरे निकाह में आ जाए। आप खामोश रहे कि नहीं, अल्लाह की इजाज़त के बगैर ये फ़ातिमा का निकाह नहीं होगा। तो फिर अल्लाह की तरफ से इजाज़त आई और पैगाम आया कि फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ करना है। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ निकाह हुआ। ये निकाह कब हुआ? मदीना हिजरत के बाद दूसरे साल, मदीना हिजरत के बाद दूसरे साल हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह हुआ। अब आगे ये देखें, आपको पता है कि हज़रत अली के सिर्फ 2 बेटे थे, हसन हुसैन, यही हमें याद है सारा। तो याद रखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हज़रत फ़ातिमा से जो औलाद हुई वो 6 फ़र्द हैं। कितने फ़र्द हैं? शादी के बाद अगले साल रमज़ान के महीने में बड़े भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कब पैदा हुए? रमज़ान में, तीसरे साल, हिजरत के दूसरे साल शादी हुई और तीसरे साल रमज़ान में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। उससे अगले साल, चौथे साल, रमज़ान से पहले शाबान के 5 रातें गुजरने के बाद, यानी 5वीं या 6ठी शाबान को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। हिजरत के चौथे साल, हिजरत के, तो शादी के 2 साल बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। हज़रत हसन रमज़ान में पैदा हुए और 11 माह बाद शाबान में हज़रत हुसैन पैदा हुए। तो हज़रत हुसैन कितने माह छोटे हैं हज़रत हसन से? 11 माह, 11 महीने छोटे हैं। हसन बड़े हैं और हुसैन छोटे हैं। अब सारा जोर जो है, जितनी भी मजलिसें होती हैं उसमें छोटे भाई का नाम लिया जाता है, बड़े भाई का नाम नहीं लिया जाता। जो बड़ा है उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। लेकिन याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां थीं। आपके जो बेटे हुए वो बचपन में ही फौत हो गए, तो अब औलाद में भी सिर्फ बेटियां हैं। तो जिस बंदे की औलाद में सिर्फ बेटियां हों, उसका कोई नवासा पैदा हो जाए, उसका कोई पोता पैदा हो जाए, उसको कितना प्यारा होता है, उसको हर तरह के उसके लाड देखता है। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे पहले लाडले नवासे थे। तो हज़रत हसन का नाम क्यों नहीं लेते? ये एक हमसे सवाल हो सकता है कि यार ये जो लोग हैं सारी मजलिसें करते हैं, हज़रत बड़े भाई का नाम क्यों नहीं लेते? हालांकि वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं, हज़रत अली के पहले बेटे हैं, हज़रत फ़ातिमा के लख्ते जिगर हैं, उसका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई जो की थी, इन्ना इब्नी हादा सय्यदुन, ये जो मेरा बेटा हसन है, साहबा फरमाते हैं कि आप मिंबर पे बैठे हैं, एक तरफ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं, आप कभी लोगों की तरफ देखते हैं, कभी अपने बेटे की तरफ देखते हैं, कभी लोगों की तरफ, कभी नवासे की तरफ, और फरमाया कि ये मेरा बेटा सरदार है और इसके ज़रिए अल्लाह मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। वो 2 बड़ी जमातें कौन थीं? हज़रत अली, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इनकी जब जंगें हुई, हज़ारों मुसलमान उसमें शहीद हुए, और किसकी कोशिशों से इनमें सुलह हुई? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हज़रत अमीर मुआविया, उनकी सुलह हुई हज़रत अली के साथ हज़रत हसन की वजह से। तो शायद इस वजह से इन लोगों को उन पर गुस्सा है कि अमीर मुआविया को साथ क्यों मिलाया है, इस वजह से हज़रत हसन का नाम नहीं लेते। हसनैन करीमैन, दोनों जन्नती हैं, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नती नौजवानों के दोनों सरदार हैं। अकेला वो लिखा होता है गाड़ियों के पीछे, वो उसी सोच की अक्कासी करता है, जन्नत हुसैन दी जन्नत। और इस हदीस में क्या कह रहा है कि अकेले हुसैन की नहीं, हसनैन, दोनों हसनैन सरदार हैं, हसन भी सरदार हैं, हुसैन भी सरदार हैं।
لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ اپنی سوچ کو بھی بچانا ہے نا کہ بھائی حسن کا نام ہی نہ آئے. انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، معاویہ کو ساتھ ملا لیا ہے، حالانکہ نعوذ باللہ معاویہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو حضرت حسن نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، ان کو خلافت لکھ کر دے دی ہے. تو خیر، تو یہ ہجرت کے تیسرے اور چوتھے سال آپ کے یہ دونوں نواسے پیدا ہوئے. صحابہ کرام نے ساری جو ڈیٹیل ہے، تاریخ ہے، اس کو محفوظ کیا ہے. فرمایا کہ جب یہ نواسے پیدا ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں، خاندان میں سب سے بہترین آدمی جو ہے اس سے گٹی دلواتے ہیں، گڑتی جسے کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک میں اپنے لعاب سے کھجور چبا کے حسن اور حسین کے منہ میں ڈالی اور ان کو گٹی دی. تو دیکھیں، سب سے پہلے بچے کے منہ میں جو لعاب گیا وہ کس کا؟ امام الانبیاء کا لعاب، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بطن مبارک کے اندر وہ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا ازال احب هذا الرجل. اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی ہے، تاریخ کی روایت ہے. مفضل فرماتے ہیں، ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، کہ یہ حسن اور حسین جو نام ہے نا، اس سے پہلے پوری تاریخ میں یہ نام نہیں ملتا. اللہ نے یہ دونوں نام بچا کر رکھے تھے کہ یہ خوبصورت نام میرے نبی کے نواسوں کے ہوں گے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام اللہ نے یہ چھپا کر رکھے تھے، بچا کر رکھے تھے کہ یہ خوبصورت نام. حسن کا مطلب ہے سراپا خوبصورتی، حسین کا مطلب ہے بڑا لاڈلا سا، چھوٹا سا خوبصورت. تو یہ دونوں نام یہ اللہ تعالیٰ نے بچا کر رکھے تھے، چھپا کر رکھے تھے، سنبھال کر رکھے تھے کہ یہ نبی کے نواسوں کے دونوں نام ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام رکھے. تو پہلی بات مکمل کر لیتے ہیں. تو حضرت فاطمہ کی اولاد کتنے فرد تھے؟ 6. حسن، حسین اور محسن، یہ 3 بیٹے تھے. اور 3 بیٹیاں، وہی جو نبی کی بیٹیوں کے نام تھے وہی 3 ادھر آ گئے. فاطمہ تو خود ہیں، باقی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ 3 بیٹیوں کے نام رکھ لیے. بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھ لیے، اتنی محبت سے اپنی بہنوں کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو 6 بچے عطا فرمائے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. تو چونکہ جو مشہور تھے، جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عطا کیا، وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تھے. نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بڑا لاڈ کرتے تھے. جیسے میں نے بتایا کہ خاندان میں اپنی اولاد میں بیٹا تو کوئی بچا نہیں، آگے پھر بیٹی جو ایک بچی ہے اس کے آگے بیٹے ہیں، تو اس وجہ سے بڑے ہی لاڈلے، بڑے ہی محبت والے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لا ازال احب هذا الرجل بعدما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ما یصنع. فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ایسا کھیل کر رہے ہیں، اس کے بعد سے مجھے اس حسن کے ساتھ بڑی محبت ہو گئی. نبی علیہ السلام کیا کر رہے تھے، کیا کھیل رہے تھے اس کے ساتھ؟ فرمایا کہ حسن جو ہے فی حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہیں، اور حسن جو ہے وہ اوپر منہ کر کے نبی علیہ السلام کی داڑھی میں انگلیاں گھسیڑ رہے ہیں، انگلیاں ڈال رہے ہیں. جیسے بچے کھیلتے ہیں نا داڑھیوں کے ساتھ، وہ انگلیاں ڈال رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ساتھ. دیکھیں حضرت حسن کا کھلونا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک. وہ داڑھی کے اندر انگلیاں ڈال رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اس بچے حسن کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال رہے. تو فرماتے جب سے میں نے یہ منظر دیکھا نا، مجھے اس بچے سے بڑی ہی محبت ہو گئی. ایک اور موقع پہ حضرت ابو ہریرہ جا رہے ہیں، رستے میں دیکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تو کہا کہ اے حسن، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ وہ عمل کروں جو میں نے اپنے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیا عمل؟ میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ تیرے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے آپ کی جو یہ جسے ہمیں دنی کہتے ہیں، آپ کی سرہ، ناف،
اس کو بوسہ دے رہے تھے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی وہ عمل کروں، میں بھی اس سنت پہ عمل کروں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی یہ خواہش پوری کی، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ یہ لو ابو ہریرہ اپنا جی بھر کے اس سنت پر عمل کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان کی ناف کو چوم لیا جس طرح نبی علیہ السلام نے چوما۔ تو یہ دیکھیں تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ سارا حق کھا گئے صحابہ اور لوٹ لیا اہل بیت کو فلاں فلاں۔ ادھر تو پتہ چل رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے ان کے منہ پہ بھی بوسہ دے رہا ہے، ماتھے پہ بھی بوسہ دے رہا ہے اور ان کے پیٹ پہ بھی بوسہ دے رہا ہے، ہر جگہ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی جو ہیں وہ نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو راستے میں دیکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ملے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پکڑا، اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا اور مذاق میں کہنے لگے بی ابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے باپ کی قسم یہ نبی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیس بشبیہ بعلی، یہ علی سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ وعلی یضحک، علی جو ہے وہ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں ملتا اور نبی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو یہ صحابہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، اور یہ قصے کہانیاں آپ کو سنائیں گے کہ صحابہ جو ہے وہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ آپ بتائیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، ان کی عمر تھی 58 سال، 58 سال کی عمر میں یہ شہید ہوئے۔ ساری زندگی کہاں رہے ہیں؟ مکہ میں، مدینہ میں رہے ہیں۔ آپ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ مکہ یا مدینہ میں ایک کانٹا بھی چبھنے دیا ہو صحابہ نے۔ حضرت حسن 50 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، ان کو زہر دیا گیا، کوفہ والوں نے زہر دیا اور وہ فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی، حضرت حسین کو بلایا، میرے بھائی اس سے پہلے بھی مجھے 2 مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ بڑا خطرناک زہر دیا گیا ہے مجھے، میں بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو جب تک حسن حسین مدینہ میں رہے کسی نے آنچ نہیں آنے دی، بال بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں آپ بتا سکتے کہ کسی صحابی کے ہاتھ سے ان کو تکلیف پہنچی ہو۔ کب ان کو شہید کیا گیا، کب ان کو تکلیف دی گئی، کب ان کے ساتھ غداری کی گئی؟ جب مکہ مدینہ سے وہ نکلے اور کوفہ والے، شام والے اور ان کا نام لے کر نعرے لگانے والے، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر حکومت قائم کریں گے، ہم یزید سے حکومت چھینیں گے۔ جب وہ آئے بجائے ساتھ دینے کے ہاتھ اٹھا لیے، نہیں بھائی آپ جانو، آپ کا کام جانو، ہم حکومت سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم اتنی قوت والے نہیں ہیں، اتنی طاقت والے نہیں کہ حکومت سے ٹکر لیں۔ ان لوگوں نے بے وفائی کی، ان لوگوں نے غداری کی، ان لوگوں نے بے یار و مددگار چھوڑا جس کی وجہ سے ان کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مکہ میں ہی مدینہ میں موت دے دے، اہل بیت وہاں سے نکلے کیوں؟ مکہ اور مدینہ، حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من مات بالمدینہ تھی، جو بندہ مدینہ کے اندر مرے گا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت والے دن میں محمد اس کا سفارشی بنوں گا۔ یعنی ہزاروں سال بعد بندہ آ رہا ہے لیکن مکہ میں اس کی موت آ گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ تو حضرت علی جو ہیں وہ بھی مکہ سے مدینہ سے نکلے ہیں اور کوفہ میں پہنچے ہیں، وہاں پر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حسن کی بھی وہاں پر شہادت ہوئی ہے، حضرت حسین کی بھی وہاں پہ شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں، مکہ کو عزت ملی ہے، مدینہ کو عزت ملی ہے اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے ان مقامات کی عزت ہے، اللہ کے نبی کی وجہ سے ان مقامات کی عزت ہے۔ اور اہل بیت وہ دین کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی ہر جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ اس نیت سے نکلے کہ جس دین کی وجہ سے ان مقامات کو عزت ملی ہے اس دین کو مٹتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے رائے دی، مشورہ دیا کہ آپ مدینہ میں رہیں، یہاں کوشش کرتے ہیں، یہاں محنت کرتے ہیں،
یہاں لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، یہاں آپ کی حکومت قائم کرتے ہیں، لیکن ظلم و ستم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونا یہ اہل بیت کی روح کے اندر تھا، ان کے خون کے اندر تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت بے شمار فضائل ہیں، اور ان کی شان بڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہوئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ من احبنی، یہ یاد رکھیں، یہ ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہم سارے مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، اور یہ صحاح ستہ اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ فرمایا کہ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں بچوں سے حضرت حسن حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے باپ علی سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جنت میں میرے درجے کے ساتھ ہوگا، میرے درجے میں وہ بندہ ساتھ ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اہل بیت کی ایک ذرہ برابر بھی نفرت اس کے دل کے اندر ہو۔ یاد رکھیں، چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ایک اپنی بات بغیر تحقیق کے ادھر ادھر کی باتیں ملا کے وہ نیٹ پہ چڑھا دیتا ہے، اور یزید کے دفاع میں اتنا آگے کئی لوگ نکل جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی سمجھتے ہیں اور ان کو برا بلا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت حسین دین ہے، حضرت حسین اگر ان کی محبت نہیں ہے تو آپ کے پلے کوئی دین نہیں ہے۔ اور حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، شاید چند ایک کے علاوہ تقریباً ہر کتاب کے اندر باب مناقب الحسنین، حضرت حسن حسین کے فضائل موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، لیکن چند کتابوں کے علاوہ آپ کسی کتاب کے اندر یزید کی فضیلت نہیں بتا سکتے، یزید کے بارے میں صفائیاں نہیں بتا سکتے آپ۔ تو اس لیے حضرت حسنین جو ہیں یہ دین ہیں، یہ ایمان ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ یزید اتنا پاگل نہیں تھا، بے وقوف نہیں تھا، اس کو بھی ساری سمجھ تھی کہ یہ نبی کے نواسے ہیں۔ اور یزید کا اگر شجرہ نسب دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کامل صحابہ میں سے ہیں، کاتب وحی ہیں، اور بہترین صحابہ میں سے ہیں، جنتی صحابہ میں سے ہیں، ہادی اور مہتدی صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یزید برا تھا، اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کبھی اچھوں میں سے برے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی بروں میں سے اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بہترین نبی ہیں، مقرب نبی ہیں، لیکن ان کے باپ آزر بت بنانے والے ہیں، کافر ہیں، کافروں کے سردار ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، لیکن آپ کا بیٹا کنعان وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ تو بیٹے کی وجہ سے کبھی آپ باپ کو برا نہیں کہہ سکتے۔ قابیل نے قتل کیا، اس کی وجہ سے آدم کو برا نہیں کہہ سکتے، تو یزید نے قتل کیا، اس کی وجہ سے معاویہ کو برا نہیں کہہ سکتے آپ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے کاتب وحی ہیں، ان کے بے شمار فضائل ہیں، ان کو نبی علیہ السلام نے ہدایت پر رہنے کی دعائیں دی ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی حکومت کو مضبوطی عطا کی ہے۔ تو یزید کیوں پھسلا؟ یاد رکھیں، یزید صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے مارا گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کی۔ اب حکومت کو بچانے کے لیے جو بھی راہ میں آئے گا اس کو ختم کر دو، چاہے وہ حضرت حسین ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، اس کو ختم کر دو۔ یہ جب دنیا کی اتنی محبت دل میں آتی ہے تو پھر دین ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت حسین نے کیا کیا کہ دین بچنا چاہیے، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اولاد جاتی ہے تو
چلی جائے۔ تو یاد رکھیں، دین کو بچانے کے لیے دنیا قربان کرنا یہ حسینی طریقہ ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ حسینی طریقہ ہے۔ اور حکومت بچانے کے لیے دین والوں کو ختم کرنا یہ یزیدی طریقہ ہے، یہ یزیدی طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں، اپنی کرسی بچانے کے لیے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے مدارس پر پابندی لگا دو، مسجد کے سپیکروں پر پابندی لگا دو، دین والوں پر پابندی لگا دو، تبلیغی جماعتوں پر پابندی لگا دو، جہادی تنظیموں پر پابندی لگا دو۔ کس لیے؟ تاکہ ہماری کرسی، ہماری دنیا محفوظ رہے۔ عمل ان کا یہ یزید والا ہے اور نام حسین کا لیتے ہیں، تو یہ دوگلی پالیسی ہے، یہ منافقت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا ہے کہ دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اولاد قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ کا دین، اللہ کی سلطنت اور نبی علیہ السلام کی خلافت، اس کے اندر کسی برے آدمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہی درس ہے کہ اہل بیت، صحابہ، سب کی قربانیاں، سب کی جتنی بھی کاوشیں تھیں وہ دین کو قائم کرنے کے لیے تھیں، وہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے تھیں۔ صحابہ نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، اپنی جانیں قربان کی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کروائے، بھوک اور پیاس کے ساتھ دوچار ہوئے، لیکن اللہ کے دین کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، تو ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، یہاں پر ایک اور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، بڑا اہم مسئلہ، بس وہ بتا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اگر ہمارے جیسا کوئی بیوقوف ہوتا، ان کو مشورہ دیتا کہ آپ کے ساتھ ابھی کوئی نہیں ہے، تو آپ تھوڑے ہیں، اپنے آپ کو مقابلے کے لیے پیش کرنے کے بجائے آپ ہتھیار ڈال دیں اور ان کی بات مان لیں اور غلط لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، وقتی طور پہ آپ مصالحت کر لیں، مذاکرات کامیاب بنائیں آپ۔ لیکن یاد رکھیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ ایسے جرت والے، شجاعت والے، بہادری والے انسان تھے کہ بڑے بڑے کافروں کا اکیلا مقابلہ کرتے تھے، بڑے بڑے قلعوں کو، خیبر کو اکیلے فتح کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح عطا فرمائی۔ تو ان کا خون ہو، تھوڑے ہونے کے باوجود کسی کافر سے ڈر جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تھوڑے ہیں پھر بھی ڈرے نہیں، اسلحے والے مقابلے میں ہیں، ہزاروں کی فوج مقابلے میں ہے، اور خون کے پیاسے ہیں، تلواریں لہرا رہے ہیں، نیزے ہیں، یہ ڈرے نہیں۔ کیوں؟ کس کا خون ہے؟ حضرت علی کا خون ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں، یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ آخری امام جو 12واں امام ہے وہ غار میں چھپا ہوا ہے، وہ غار میں چھپا ہوا ہے۔ کیوں چھپا ہے جی؟ کہ ہمارے ابھی بندے تھوڑے ہیں، لشکر تھوڑا ہے، ہمارا نام لینے والے ابھی تھوڑے ہیں، ابھی چند لاکھ ہیں، وہ تھوڑے ہیں، جب وہ زیادہ ہوں گے پھر میں نکلوں گا اور ان کے ساتھ مل کے حکومت کروں گا۔ مجھے ایک بندے نے سوال کیا، علمی جواب تو بڑے ہیں لیکن اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے اس کو جواب دیا۔ میں نے کہا اب یہ بتاؤ، وہ جو 12واں امام آپ کہتے ہو وہ کس کی اولاد میں سے ہے؟ اس نے کہا حضرت علی کی اولاد میں سے۔ میں کہ علی کا خون ہو وہ کربلا میں جان دے سکتا ہے، ڈر کے غار میں چھپ نہیں سکتا ہے۔ میں کہ علی کا خون تو ڈرنے والا ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا وہ حالانکہ دوسرا تھا، وہ کالے دل والا تھا، لیکن اس نے بھی کہا یار بات تو ٹھیک ہے۔ اب تو یاد رکھیں یہ غلط، یہ حضرت علی کی توہین ہے، ان کے خون کی توہین ہے، اہل بیت کی توہین ہے۔ یہ جو غلط نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی اولاد کا ایک بندہ ڈر کے، چند بندوں سے ڈر کے وہ غار میں چھپا ہوا ہے۔ صحیح نظریہ حدیث کی کتابوں میں آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ امام مہدی
رضی اللہ عنہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، وہ غار میں چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سید اولاد میں سے ہوں گے، وہ پیدا ہوں گے، فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام، والد کا نام میرے ماں باپ کے ناموں کی طرح ہوگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پوری دنیا کو، مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کریں گے، پھر وہ کفر کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 12ویں امام والا یہ جو غلط نظریہ ہے غار میں چھپنے والا، یہ اہل بیت کی توہین ہے، اہل بیت کی جرت کے خلاف ہے، ان کی شجاعت پہ داغ ہے۔ اہل بیت کا کوئی فرد، وہ بچہ وہ نہیں چھپا، اپنی جان دی، انہوں نے گردن کٹوائی، لیکن مقابلے سے باگے نہیں، اور کوئی زخم پیٹھ پر نہیں لگا، سینے پہ زخم کھائے ہیں انہوں۔ تو اس لیے اہل بیت کی جو محبت ہے، ان کی جو فضیلت ہے، وہ بے شمار اہل سنت کی کتابوں کے اندر بری ہوئی ہے۔ کوئی ایمان والا، کوئی سنی آدمی وہ ان کے بارے میں غلط نظریہ نہ تو رکھ سکتا ہے اور نہ ہی سننا گوارا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ان کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔